السلام علیکم دوستوں، میرا نام شہباز احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ہسٹری یوٹیوب چینل۔ باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے یہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سلیو ڈینسٹی یعنی خاندان غلامہ نے ہندوستان پر 1206 سے لے کے 1290 تک یعنی تقریباً 84 سال حکومت کی۔ خاندان غلامہ 3 ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا سلطان قطب الدین ایبک کا دور، دوسرا سلطان شمس الدین التمش کا دور، جبکہ تیسرا دور غیاث الدین بلبن کا تھا۔ قطب الدین ایبک کے دور کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کر لی تھی۔ دوستو، قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد کچھ دیر اس کا بیٹا آرام شاہ دلی سلطنت کا حکمران بنا، مگر وہ دلی کے سلطنت کو سنبھال نہ سکا اور اس سے یہ سلطنت قطب الدین ایبک کے ایک غلام اور داماد یعنی شمس الدین التمش نے لے لی۔ دوستو، شمس الدین التمش بھی اپنے آقا قطب الدین ایبک کی طرح ایک غلام تھا، یعنی غلام ابن غلام، اور اس لیے تو اس دور کو خاندان غلامہ کہا جاتا ہے۔ شمس الدین التمش کو جب دلی کی حکومت ملی تو وہ کوئی پھولوں کی سیج نہ تھی، بلکہ اس کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے۔ دوستو، شمس الدین التمش نے 1211 میں دلی سلطنت سنبھالی۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ہی تمام بڑی بڑی ریاستوں نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جس میں ملتان اور اپر سندھ کے گورنر نصیر الدین قباچہ اور بنگال بہار کے گورنر علی مردان بھی شامل تھے، جبکہ باقی تمام راجپوت ریاستیں جن میں جلور، گوالیار، اجمیر شامل تھی، انہوں نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اور دوستو، دوسری جانب قطب الدین ایبک کے درینہ دشمن تاج الدین یلدوز، جو کہ اول دن سے ہی دلی سلطنت کو علیحدہ ریاست ماننے کو تیار نہ تھا بلکہ غزنی سلطنت کے اندر لینا چاہتا تھا، اس کے حملے کا بھی خطرہ تھا۔ ان سب چیلنجز کا سلطان شمس الدین نے نہ صرف بڑی بہادری اور مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ ان سب مقابلوں کو جیتا بھی۔ سلطان شمس الدین التمش وہ سلطان ہے جس نے دلی سلطنت کو باقاعدہ قائم کیا۔ 1215 میں تاج الدین یلدوز نے لاہور پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ سلطان شمس الدین التمش اور تاج الدین یلدوز کے درمیان ترائن کی تاریخی میدان میں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ یہ جنگ بھی تاج الدین یلدوز ہار گیا اور اس جنگ میں وہ مارا گیا۔ تاج الدین یلدوز کو شکست دینے کے بعد اب التمش کے دور میں دلی کے لیے ایک اور بڑا خطرہ منگولوں کا تھا۔ دوستو، اب 1221 میں چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو شکست دی اور شاہ خوارزم جلال الدین منگوبانی بھاگ کر ہندوستان آ گیا اور سلطان التمش سے پناہ کی درخواست کر دی۔ سلطان شمس الدین التمش کو پتہ تھا کہ وہ چنگیز خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چنانچہ سلطان التمش نے شاہ خوارزم جلال الدین منگوبانی کی درخواست رد کر دی اور اس کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح دلی سلطنت چنگیز خان کے غیظ و غضب سے بچ گئی اور دلی سلطنت قائم رہی۔ اس کے بعد سلطان التمش نے ملتان کی طرف رخ کیا اور نصیر الدین قباچہ کا سامنا کیا۔ سلطان التمش نے نصیر الدین قباچہ کو شکست دے دی اور وہ اپنی جان بچا کے بھاگا اور بکھر شہر کے قریب دریائے سندھ کو عبور کرتے ہوئے دریائے سندھ میں ڈوب کر مر گیا۔ دوستو، اس طرح سلطان شمس الدین التمش کے 2 بڑے دشمن تاج الدین یلدوز اور نصیر الدین قباچہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ یہاں ایک اور بہت اہم واقعہ ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ سلطان شمس الدین التمش نے عباسی خلیفہ کو درخواست کی کہ دلی سلطنت کو وہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست تسلیم کریں، تو 1229 میں بغداد کے عباسی خلیفہ نے ایک خط کے ذریعے شمس الدین التمش کو سلطان ہند کا خطاب دے دیا اور اب وہ پہلا سلطان ہند سلطان شمس الدین التمش بن گیا۔ اسی طرح سلطان شمس الدین نے ہندوستان کی تمام ریاستوں کے گورنروں جنہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا دوبارہ اپنی سلطنت میں لے لیا اور دلی سلطنت کو باقاعدہ قائم کیا۔ دوستو، سلطان التمش نے دلی سلطنت میں گورننس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے نظام متعارف کروائے۔ سلطان التمش نے اپنے 40 وفادار غلاموں پر مشتمل ایک کابینہ تشکیل دی جس کو ترکان چہلگانی یا چالیسہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ 40 غلام سلطان شمس الدین التمش کے انتہائی وفادار تھے اور سلطنت کے امور پر سلطان التمش کو مشورے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان التمش نے ہندوستان کے نام سے کرنسی بھی متعارف کرائی، چاندی اور تانبے کے سکے بنوائے جن کو بالترتیب ٹکا اور جتل کہا جاتا تھا۔
اس کے علاوہ سلطان شمس الدین التمش نے اقتا سسٹم متعارف کروایا، اپنے سپاہیوں اور غلاموں کو زمینیں دی گئیں۔ ان زمینوں سے ہونے والی کمائی میں سے فوجی اور غلام اپنی تنخواہ کاٹ لیتے اور باقی دلی سلطنت کے خزانے میں جمع کروا دیتے۔ اس سسٹم کو اقتا سسٹم کہا جاتا تھا، جبکہ جن سپاہیوں کو یہ زمینیں دی جاتی ان کو اقتدار کہا جاتا تھا۔ سلطان شمس الدین التمش کی ساری زندگی جنگوں میں گزری تھی۔ سن 1236 میں سلطان التمش ایک جنگ میں ہی شریک تھے کہ ان کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی۔ ان کو بیماری کی حالت میں دلی منتقل کیا گیا، مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکے اور 1 مئی 1236 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش کو دلی میں کتب کمپلیکس میں دفن کیا گیا۔ دوستو، سلطان التمش چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بڑا بیٹا نصیر الدین محمود دلی کا حاکم بنے، مگر نصیر الدین محمود کا انتقال سلطان شمس الدین التمش کی زندگی میں ہی 1229 کو ہو گیا۔ اس لیے سلطان التمش نے اپنی ہی بڑی بیٹی رضیہ سلطانہ کو دلی کا نیا حکمران بنانے کا اعلان کیا، اور اس طرح رضیہ سلطانہ اسلامی تاریخ کی پہلی عورت حکمران بنی۔ دوستو، یہ تھی سلطان شمس الدین التمش کی تاریخ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔